बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गाड़ी ने 2-3 जबरदस्त झटके लिए और अड़ियल भैंसे की तरह सड़क के दरमियान में खड़ी हो गई। मैंने परेशान होकर इग्निशन में 2-3 दफा चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी ने कसमसाने के अलावा चलने से साफ इनकार किया। मैंने घबरा के शीशे से बाहर निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक सरसब्ज पहाड़ियों का लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ था और बज़ाहिर आबादी का नामो निशान मौजूद नहीं था। मैंने तवील सांस लेते हुए कंबल को अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेटा और सीट पे दराज होता चला गया। अब इसके अलावा और कोई चारा कार मौजूद न था कि मैं रात उस पहाड़ी इलाके में गुजारने की कोशिश करूं, फिर सुबह लिफ्ट लेके नजदीकी कस्बे का रुख करूं और मैकेनिक को लेके गाड़ी तक आऊं। गाड़ी में काफी से बड़ा हुआ थर्मोस भी मौजूद था जो चलते वक्त मैं हमेशा साथ रख लिया करता था। रास्ते में थकन दूर करने के लिए आजमूदा नुस्खा है। मैंने गिलास को लबालब ऊपर तक भरा, फिर इंतहाई इत्मीनान के साथ कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। ज्यादा वक्त गुजरा नहीं था कि मुझे इत्मीनान बख्श लम्हात और अंशु होते महसूस हुए। मैंने एक दफा फिर इतराफ का जायजा लिया। इस दफा हैरत अंगेज तौर पे मैंने दूर, बहुत दूर पहाड़ की सरसब्ज चोटियों के दरमियान मुखसिर रोशनियों के सिलसिले को नमूदार होते देखा। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है ये सिलसिला गुज़िश्ता कुछ लम्हात के दौरान वहां मौजूद नहीं था। न जाने अचानक कैसे नमूदार हुआ। पुरअसरारियत की इंतहा थी या फिर सरेशाम अंधेरा पड़ने के बाद किसी ने अचानक रोशनी को जलाया होगा। जो भी था, मैंने कमोबेश 5 मिनट उस फैसले पे पहुंचने में लगाए कि इस पुरअसरार रोशनियों के सिलसिले की जानिब सफर करूं या फिर नहीं। फैसले पे पहुंचना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे सोचने समझने के सिलसिले को मुनक़ते करना पड़ा क्योंकि जब्त के तमाम बंधन टूटने वाले थे और तूफानी बारिश के कतरों में मजीद कुछ कतरों का इजाफा होने वाला था। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी में मौजूद छतरी को टटोल कर थामा, फिर दोनों दरवाजा खोल के छाजू बरसती बारिश के दरमियान गाड़ी से नीचे उतर आया। सर्दी की शदीद लहर ने मुझे गेड़े में लिया, लेकिन मैंने परवाह न की और छतरी थामे पहाड़ की जानिब चल दिया। सड़क ने घूम के चक्कर खाया तब मैंने पहली दफा रोशनियों की मुहर्रज इमारत को सामने देखा। अभी मैं इमारत से कुछ फासले पर था कि अचानक ही इमारत निगाहों के सामने से ओझल हो गई। ऐसे मालूम होता था जैसे इमारत का वहां वजूद कभी मौजूद ही न था। मेरे चारों जानिब अंधेरे की स्याह चादर तन चुकी थी। अचानक मुझे न जाने क्यों खौफ महसूस होने लगा। मैंने वापस आने के लिए कदम मोड़े। अब की दफा जब मैंने सामने की जानिब देखा तब मुझे पुरअसरार सी इमारत का हफीफ सा साया दिखाई दिया। इमारत कुछ पुरअसरार सी दिखाई देती थी। मैंने दोबारा इमारत की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। इमारत के सामने पहुंचने पे मुझे इमारत के गायब होने की वजह मालूम हुई। बिजली के अचानक बंद होने की वजह से इमारत अचानक निगाहों से ओझल होती चली गई। बहरहाल इमारत के गेट पे बहुत बड़ा बोर्ड आवेजा था जिसपे तहरीर था, पागलखाना पेश टाउन। मैंने हैरत भरी नजरों से बोर्ड की तहरीर को पढ़ा। अल्फाज सफेद रंग से लिखे गए थे, इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत महसूस ना हुई। इमारत पागलखाने की थी और पेश टाउन शायद करीबी टाउन का नाम होगा। मैंने बारिश में भीगते हुए अपने सरापे पे निगाह दौड़ाई। मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ना दासगी में अपने सही मुकाम तक आ पहुंचा हूँ। सदियों पुरानी छतरी में 100 के करीब 6 तो मौजूद ही थे जो बारिश को मुझ तक पहुंचाने में मददगार साबित ना हो रहे थे। मैंने झुंझला के छतरी को बंद किया, तेज कदमों के साथ पागलखाने के गेट की जानिब चला। गेट के साथ घंटी का बटन मौजूद था, लेकिन बिजली न होने की बदौलत नाकारा था, इसलिए मैंने गेट को मुकम्मल कुव्वत के साथ दरदरा दिया। कुछ देर के बाद भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर झटके के साथ दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजा खोलने वाला शख्स मुकम्मल नहीं तो ज्यादातर पागल दिखाई देता था। उसके जिस्म पे बुनियान और पेंट के अलावा और कपड़े मौजूद न थे। आंखों पे गोल और दबीज शीशों वाली ऐनक मौजूद थी। उसने मासूमियत भरी निगाहों से मेरी जानिब देखा, फिर मिनमिनाते हुए लहजे में बोला, गुड मॉर्निंग सर। मैंने हैरत भरी नजरों से बादू भरे आसमान की जानिब देखा।
پھر اندھیرے کی دبی چادر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اندھیری رات کو اچھی صبح سے تشبیہ دے رہے ہو کیا؟ پاگل تو نہیں ہو رہے؟ اس نے میرے سوال کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا، پھر ایک جانب ہٹتے ہوئے دوبارہ منمناتے ہوئے لہجے میں بولا، اندر تشریف لے آئیے، کمانڈر کونڈور اپنے کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ کمانڈر؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ عجیب بے تکا سا نام ہے، میں ایسے کسی بھی فرد کو نہیں جانتا، پھر وہ میرا منتظر کیوں تھا؟ لیکن سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس مختصر وقت کے دوران میرے تمام کپڑے بما جوتے پانی میں شرابور ہو گئے تھے، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ اندر جانے میں عافیت جانی۔ گیٹ کے سامنے مختصر سرسبز لان بنایا گیا تھا، ان کے سامنے برآمدہ اور برآمدے کے سامنے شاید ہال کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں موجود تھی۔ اس نے ہال کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں آتش دان روشن تھا، جس کی نرم گرم خدت مجھے اپنے جسم پہ پھوار سی گرتی محسوس ہوئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ہال کمرے میں بہت وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل بھی لگی ہوئی تھی، جس پہ موم بتیوں کے سٹینڈ آویزاں تھے۔ موم بتیوں کی زرد روشنی ماحول کو پر اسرار بنائی دے رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے صوفہ سیٹوں کی قطار در قطار لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ لکڑیوں کی سیڑھیاں گھوم کے دوسری منزل کی جانب جا رہی تھی۔ پاگل کی منمناتی ہوئی آواز سے ہال کمرے کا ماحول گونجا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، جناب آپ صوفے پہ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے خوش کپڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں جواب دیے بغیر خاموشی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہاں سے قریبی دیوار پہ بہت بڑی قدادم تصویر آویزاں تھی۔ تصویر میں 3 پیس سوٹ پہنے ایک بوڑھا اور باوقار شخص ہاتھ میں تمباکو والا پائپ تھامے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں تصویر پاگل خانے کے ڈائریکٹر کی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی خیال کی نفی کر دی۔ کیا کسی پاگل خانے کا ڈائریکٹر اتنا پروقار اور نفیس انسان ہو سکتا تھا؟ ناممکن۔ وہ یقیناً پیچ ٹاؤن کا کوئی سرکردہ اور اہم سماجی کارکن رہا ہوگا، اور پیچ ٹاؤن کے افراد اعزاز کے طور پہ اس کی تصویر کو گھروں میں آویزاں کرتے ہوں گے۔ لیکن پاگل خانے میں تصویر کی موجودگی میری سوچ سے بالاتر تھی۔ میں نے دوبارہ خولما کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ قد آدم تصویر کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے کھولا۔ وہ باتھ روم تھا، لیکن مسئلہ تھا کہ وہاں روشنی کا انتظام موجود نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود بتیوں کے سٹینڈ پر سے ایک موم بتی اٹھائی اور پھرتی کے ساتھ باتھ روم میں گھس کے دروازہ بند کر دیا۔ باتھ روم میں کموڈ کے علاوہ باتھنگ ٹب بھی موجود تھا، جو اوپر تک پانی سے لبریز تھا۔ میں نے بتی کو باتھنگ ٹب کے اوپر رکھا، تب اچانک ہی میری نگاہ ٹب کے اندر موجود پانی پہ پڑی۔ مجھے پاگل خانے کی زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ پانی کا رنگ گہرا سرخ تھا، بالکل خون کی طرح۔ میں نے حیرت کے عالم میں ہاتھ کو پانی میں ڈبویا، پھر ناک کے قریب لا کے سونگا۔ پانی میں خون کی بدبو موجود تھی۔ یقیناً یہاں کسی انسان کو قتل کیا گیا تھا اور قاتل پاگل خانے میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے دروازہ کھولنے والا پاگل ہی قاتل ہو۔ مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اچانک باتھ روم میں بنچال پیدا ہونے لگا۔ مجھے دروازہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ باہر موجود افراد دروازے کو اس شدت سے دردرا رہے تھے جیسے وہ دروازہ کھولنے کی نہیں بلکہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے خربڑا کے موم بتی کو باتھنگ ٹب کے کنارے ایڈجسٹ کیا، تب میری نگاہ اچانک ہی فرش پہ پڑی۔ وہاں لاش کو گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ دروازہ اب گرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں نے بخلائے ہوئے انداز میں چٹہنی نیچے گرا کے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے موجود تھا۔ اس کے پیچھے 2 مزید افراد بھی کھڑے تھے، جن کے چہرے ناکافی روشنی کی بدولت صاف دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میں نے دروازہ کھلتے ہی پریشان کن لہجے میں ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاج بھرے لہجے میں کہا، مجھے سردی کی بدولت شدت سے خارج محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اجازت لیے بغیر باتھ روم کی جانب کھینچا چلا آیا۔ امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے، وہ نرم گرم لہجے میں بولا۔ محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ تم حاجت سے فارغ ہو سکتے ہو، ہم باہر تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، پھر دروازے کو جھٹکے کے ساتھ بند کیا اور کمبورڈ پہ بیٹھ کے سوچنے لگا، یہ پاگل خانہ کم اور پر اسرار حویلی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے واپس گاڑی کا رخ کرنا چاہیے۔ باہر موجود اشخاص کے تیور درست معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ کسی بھی حتمی فیصلے پہ پہنچے بغیر میں کموڈ سے اٹھ گیا۔ کہیں وہ تینوں دوبارہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ کھول کے جب میں باہر نکلا تب میں نے ان تینوں کو اپنا منتظر پایا۔ اب باقی دونوں کا حلیہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ان میں سے ایک لمبا ترنگا پتلا دبلا شخص تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی۔
कपड़ों पे सालन के दाग लगे हुए थे। दूसरा शख्स कोता कामत, बाल बिखरे हुए, आंखें भैंगी। दरवाजा खोलने वाले शख्स का नाम अस्टेन बेरी था। लंबे कद वाले शख्स का नाम टॉम, कोता कामत, बाल बिखरे हुए शख्स का नाम सोनी था। उन्होंने मुझे मुतबादल कपड़े फराहम किए। मैंने एक दफा फिर बाथरूम में जाके लिबास तब्दील किया, फिर हॉल कमरे में आ बैठा। वो तीनों बुत बने सोफे पे बैठे थे। सामने मौजूद टेबल पे भाप उड़ाती कॉफी मौजूद थी। मेरे सोफे पे बैठते ही भेंगी आंखों वाले ने सोने के कॉफी का कप उठा के मेरे हाथों में थिमाया। मैंने ना चाहते हुए भी कप हाथों में थाम लिया। फिर खड़बड़ाते हुए लहजे में बोला, मैं कंपनी के काम से दिल्ली टाउन जा रहा था। शुगर की बीमारी की वजह से हाजत महसूस हुई, इसलिए मजबूरन यहाँ चला आया, लेकिन ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। अगर आप तीनों नाराज ना हो तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं जल्दी यहाँ से रुखसत होकर दिल्ली टाउन की जानिब रवाना होना चाहता हूँ। वो तीनों पत्थर के बुत बने मेरी जानिब देखते रहे, लेकिन जवाब किसी ने भी ना दिया। तब मैं दोबारा गला खंगारते हुए बोला, शुगर की वजह से मेरे लिए कॉफी पीना भी मुमकिन नहीं, इसलिए माजरत के साथ तकलीफ देही की माफी चाहते हुए इजाजत चाहूंगा। मैं बात करते हुए उठ खड़ा हुआ। पत्थर से बने हुए चेहरों पे तगय्युर पैदा हुआ। फिर असिस्टेंट बेरी सपाट लहजे में मनमनाया, कमांडर के आने से पहले तुम यहाँ से बाहर कदम नहीं रख सकते, ये उनका हुक्म है। मैं दोबारा परेशान लहजे में बोला, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर बात दरमियान में रह गई। लंबा तरंगा टॉम सोफे से खड़ा हुआ। अभी मैं संभलने भी ना पाया था कि उसका फुलादी मुक्का मेरे चेहरे पे लगा। मैं कटे हुए शहीतर की तरह सोफे पे गिर गया। तमाम कमरा मुझे घूमता हुआ महसूस हुआ। मैंने सर को झटका, फिर चेहरे को सहलाते हुए बेबस निगाहों के साथ उन तीनों की जानिब देखने लगा, लेकिन मुक्का रसीद करने के बाद ताम दोबारा मुंशी रिपोर्ट की तरह सोफे पे बैठ गया। असिस्टेंट बेरी और सोनी भी दोबारा पत्थर के बुत की सूरत इख्तियार कर गए थे। मैंने पेशान नजरों से दरवाजे की जानिब देखा। उसे बंद करके कुंडी लगा दी गई थी। मुझे उस पुरअसरार माहौल में वहशत महसूस होने लगी, लेकिन यहाँ से फरार होना भी अब मुमकिन नहीं रहा था। हॉल की सीढ़ियों पे कदमों की आवाज उभरी। पत्थर के बुत बने तीनों अफराद के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और वो मशीनी रोबोट की तरह अटेंशन खड़े हो गए। उन तीनों की निगाहें जमीन पे मुर्तकज थी, जबकि मेरी निगाहें सीढ़ियों की जानिब मुतवज्जे थी। फिर स्याह 3 पीस सूट में मलबूस एक नौजवान सीढ़ियों पे नमूदार हुआ। उसके औरतों की तरह लंबे बाल चेहरे पे बिखरे हुए थे। चेहरा दिखाई नहीं देता था। कोट की आस्तीनें जबरदस्ती ऊपर खींची हुई थी। उसके बाजू की सेहतमंद मछलियां उतर चढ़ाव की बदौलत फुड़क रही थी। मजमूई तौर पे वो फिल्म के किसी हीरो से कम दिखाई नहीं देता था। सीढ़ियां उतर के वो मेरे सामने सोफे पे बैठा, फिर निहायत मुहज़्ज़ब लहजे में बोला, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पीच टाउन पागलखाने में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेजबानी से किसी भी किस्म का गिला शिकवा महसूस ना होगा। मैंने अपने चेहरे पे लगे टॉम के जोरदार मुक्के वाली जगह पे मौजूद गोमर को सहलाना शुरू किया। मेरे जिस्म में मौजूद बेचैनी की लहर दम तोड़ चुकी थी और अब मैं अपने आप को हालात के धारे पे आजाद छोड़ने के बाद किसी हद तक मुतमिन हो चुका था। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ से फरार होने के लिए इन सारों को मुतमिन रखना जरूरी था। आपकी जरा नवाजी कि आपने मुझे पागलखाने का मेहमान बनने का शर्फ देने का एहसास दिया। क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि आप तीनों की पागलखाने में हैसियत क्या है? मैं तेजी से सवाल तो कर बैठा, लेकिन गलती का एहसास होने के फौरन बाद पछताते हुए मैंने चारों के चेहरे पे निगाह दौड़ाई, लेकिन वहाँ किसी भी किस्म के तासुरात को मफकूद पाया। दोबारा पत्थर के बुत की सूरत इख्तियार कर चुके थे, सिवाय 3 पीस सूट वाले शख्स के। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थी। न जाने इनमें ऐसा क्या था कि मुझे अपने जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ती महसूस होने लगी। उसकी आंखें कबूतर की तरह सूख थी। वो बोला, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम चारों की हैसियत यहाँ ऐसे पागलों से ज्यादा नहीं जो इलाज की नीयत से यहाँ आए हों। इस दफा मुझे जमीन में जलजले जैसी कैफियत महसूस हुई। सीने में सांस अटकने लगी। मैंने बामुश्किल थूक को निगला। बेचारगी के आलम में चारों पागलों के पागल वजूद पे निगाह दौड़ाई। वो कहता चला जा रहा था, मेरा नाम कमांडर कोंडोर है और ये मेरा असिस्टेंट बेरी है। इस वक्त वक्ती तौर पे पागलखाने पे हमारा इख्तियार है। प्रिंसिपल एबर्सन और पागलखाने का मुख्य स्टाफ ऊपर वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। मैंने खैरत भरे लहजे में पूछा, क्या मतलब आराम कर रहे हैं? फराइज से गफलत बरतने पे उन्हें नौकरियों से मुअत्तल भी किया जा सकता है। ये अच्छा स्टाफ है। मरीज पागलखाने में दंदनाते पे रहे हैं और स्टाफ कमरों में आराम कर रहा है।
میرا لہجہ آخری فکروں کے دوران تلخ ہونے لگا۔ کمانڈر بولا، ان تینوں کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم نے انہیں نمک ملے گرم پانی سے غسل دینے کے بعد آرام کرنے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ جسم کی درد ایسے رفع ہوتی ہے جیسے سورج رات کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اس دفعہ مجھے اپنے جسم پہ چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگی اور مجھے باتھ روم میں موجود ٹب میں خون ملا پانی یاد آیا۔ دور کہیں طرح کی آواز کے ساتھ بجلی گری۔ لمحے بھر کے لیے ماحول روشن ہوا، پھر دوبارہ موم بتیوں کی زرد روشنی کا تسلط قائم ہوا۔ وہ کب سے آرام کر رہے ہیں؟ کمانڈر بولا۔ پرنسپل صاحب کل رات کو سوئے تھے، جبکہ سٹاف آج صبح سے آرام کر رہا ہے۔ اگر آپ پرنسپل صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمانڈر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ اسسٹنٹ بیری اور اس کے ساتھی صوفے پہ ہی بیٹھے رہے۔ دوسری منزل کی راہداری میں 3 کمروں کے دروازے موجود تھے۔ کمانڈر پہلے دروازے کے سامنے پہنچ کے رکا، پھر ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے بولا، منہ سے آواز نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سٹاف کی تو خیر ہے، لیکن پرنسپل صاحب کی آنکھ کھل جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے دوبارہ اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں ایک لائن میں 3 بستر لگے ہوئے تھے اور 3 مرد گلے تک سفید چادریں اوڑے لیٹے تھے۔ ان کے چہرے موت کی زردی کی بدولت سفید لٹھے کی طرح نچڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پہلی نظر میں ہی میں جان گیا کہ وہ زندہ نہیں تھے۔ کمانڈر پہلے پلنگ کے قریب پہنچ کے بآہستگی بولا، یہ پرنسپل ایبسن ہیں۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے انہیں جگانا مناسب نہ ہوگا۔ آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، تفصیلی ملاقات صبح ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کے پلنگ پہ لیٹے ہوئے شخص کی لاش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لاش اسی پروکار شخص کی تھی جس کی تصویر میں نیچے ہال کے کمرے میں آویزاں دیکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ سونے کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی زخم موجود نہ تھا۔ چادر کو اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن سر کے نیچے موجود تکیہ خون سے مکمل طور پہ لبریز تھا۔ میں نے باقی دونوں کا معائنہ کیا۔ ان کے تکیوں پہ بھی خون موجود تھا، لیکن موت میرے اندازے کے مطابق دم گھٹنے کی بدولت واقع ہوئی تھی، کیونکہ دونوں کی آنکھیں حلقوں سے باہر تھی۔ شدت تکلیف کی بدولت زبان ہونٹوں سے باہر لٹک رہی تھی۔ چہرے پہ آبلے بھی موجود تھے۔ میں خوف کی بدولت تھر تھر کانپنے لگا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ لاشوں کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے 2 لاشوں پہ قرب کے ایسے تاثرات ثبت تھے جنہیں میں تمام زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کمانڈر میرے پہلو میں ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ کمانڈر نے اس بات میں سر ہلایا، نیچے ہال کمرے کی جانب چل دیا۔ ہال کمرہ سنسان پڑا تھا۔ باقی کے تینوں پاگل خانے کہاں جا چکے ہیں؟ صوفے پہ بیٹھنے کے بعد میں نے کمانڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ میری گاڑی یہاں سے کچھ دور سڑک پہ کھڑی ہے اور مجھے جلدی ڈیلی ٹاؤن پہنچ کے کچھ نہایت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ کمانڈر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا اب ممکن نہیں۔ سونی کھانا تیار کرنے کچن میں جا چکا ہے اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے لیے ڈیلی ٹاؤن جانا بے حد اہم ہے۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں ڈیلی ٹاؤن سے واپس آتے ہوئے یہاں ضرور آؤں گا۔ کھانا کھانے کے علاوہ پورا ایک دن یہاں بسر کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سونی بڑا اچھا کوک ہے۔ اس کی نظر میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے تب وہ اسے نفرت کے معنوں میں شمار کرے گا۔ پھر وہ اچانک ہی کھسک کے میرے قریب آ بیٹھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جگہ کی کمی کی بدولت ناکام ہوا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا، وہ تینوں پاگل ہیں، غصے کی حالت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مہربانی کر کے انہیں ناراض مت کیجیے، ورنہ حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ پرنسپل کے ساتھ لیتے ہوئے سٹاف کے ممبر نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹام اور سونی نے ان کی ایک بھی نہ چلنے دی اور زبردستی انہیں نمک والے پانی کا غسل دے دیا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تب تک وقت گزاری کے لیے مناسب ہوگا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کھانا تیار ہونے تک ہمارے پاس مزید کوئی کام بھی باقی نہیں بچا۔ اور آپ کو ایک پرائیویٹ بات بتاؤں، مجھے بچپن سے کہانیاں سنانے کا بڑا شوق رہا۔ یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو کہانی کی طرز سے سناتا ہوں، پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اسی کی زبانی سناتا ہوں۔
پیج ٹاؤن کا یہ پاگل خانہ امیر و کبیر گھرانے کے پاگلوں کے لیے خصوصی طور پہ تیار کیا گیا تھا۔ سٹاف بھی نہایت مختصر اور منجا ہوا ہونے کے علاوہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں کے درمیان کرسمس کی چھٹیوں پہ جب سٹاف خصوصی رخصت لے کے کرسمس منانے اپنے گھروں کی جانب چلا گیا، تب پاگل خانے میں سوائے پرنسپل ایبرسن اور 4 پاگلوں کے علاوہ مزید کوئی باقی نہ بچا۔ چاروں پاگل بے ضرر تھے۔ 1-2 مہینے بعد انہیں پاگل خانے سے رخصت ملنے والی تھی۔ شاید یہی سوچ کے پرنسپل نے سٹاف کو چھٹی دے دی۔ پاگل خانے کا علاج نہایت مہنگا ترین تھا، اس لیے عموماً پاگلوں کی تعداد کم ہی رہتی تھی۔ بہرحال چاروں پاگل اپنے شفیق اور محترم پرنسپل کا نہایت احترام اور اسے پیار کرتے تھے۔ جس رات سٹاف کرسمس کے لیے جا چکا، اس سے اگلی رات کی بات ہے۔ صبح سے برف باری کا سلسلہ جاری و ساری تھا، بلکہ رات ہونے تک اس سلسلے نے طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ سردی کی شدت میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب نے تمام کمروں کے آتش دان روشن کیے۔ چاروں پاگل کام کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ صبح کرسمس کی خوشی میں پرنسپل صاحب کچھ زیادہ ہی شراب حلق میں اتار چکے تھے، اس لیے اس وقت ان کا جسم شراب کے نشے میں ٹوٹ رہا تھا۔ نشہ تو تھوڑی سی حفاظتی تدابیر کے بدولت رفع ہوا، لیکن جسم کا درد شاید سردی کی شدت یا پھر برستی برف باری کے دوران کام کرنے کی بدولت مزید شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ رات کو آتش دان کے قریب بیٹھتے ہوئے پرنسپل صاحب نے چاروں پاگلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، میرے جسم میں نہایت شدت کے ساتھ درد ہے، جس کی بدولت میں آج تمہیں کہانی نہیں سنا سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ تم چاروں ناراض نہیں ہوگے اور میری طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات اپنے کمروں کا رخ کرو گے۔ اپنے پرنسپل کے اچانہ التجا سننے کے بعد چاروں پاگل کے دن پسیج کر رہ گئے۔ وہ پرنسپل کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن سب کچھ ان چاروں کے بس سے باہر تھا۔ پھر بھی کمانڈر ہمدردانہ لہجے میں بولا، پرنسپل صاحب، اگر آپ کہیں تو ہم چاروں آپ کا جسم دبا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ڈسپرین کی گولی میرے کمرے میں موجود ہے، میں پانی میں خل کر کے لے آتا ہوں۔ پرنسپل صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کمانڈر کے سر پہ دستے شفقت پھیرا، پھر بولا، جیتے رہو میرے بچے، لیکن مجھے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے نہانے والے ٹب کو پانی سے بھر دو۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ میرے جسم میں جب کبھی درد ہوا، میں نے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے غسل کیا، درد سے فوراً نجات مل گئی۔ کمانڈر نے اس بات میں سر ہلایا، فوراً اٹھ کے کچن کی جانب چل دیا۔ مزید تینوں پاگل بھی اس کے ساتھ تھے۔ پرنسپل صاحب کی کہنے کے مطابق ان تینوں کی کمانڈر کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے پرنسپل صاحب اسے پیار سے کمانڈر کہا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پانی گرم ہوا۔ پاگلوں نے پرنسپل کو بازو سے تھاما اور ان کے احتجاج کرنے کے باوجود انہیں ٹب کے پاس لے کر کھڑا کر دیا۔ ٹب میں سے اٹھی ہوئی بھاپ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ پانی گرمی کی شدت سے کھو رہا ہے۔ انہوں نے گھبرا کے چاروں پاگلوں کی طرف دیکھا، پھر پریشان لہجے میں بولے، تم نے اس میں ٹھنڈا پانی شامل نہیں کیا؟ کمانڈر نے معصومیت سے انکار کیا، پھر بولا، آپ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ پرنسپل کہکھا لگا کے ہنس دیا، پھر انہوں نے ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کھولی اور پاگلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یقیناً تم چاروں نے میرے جسم پر باربیکیو بنانے کا مکمل انتظام کر دیا تھا۔ ہٹو آگے سے، میں کپڑے اتاروں۔ تینوں پاگل ایک سائڈ پہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل نے کپڑے اتارے، انہیں احتیاط کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگی کیل پہ لٹکایا، پھر پانی کو چیک کرنے کے بعد احتیاط کے ساتھ ٹب کے اندر لیٹ گئی۔ پاگل ٹینکی ٹکٹکی باندھے ان کی ہر حرکت کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ ٹب میں لیٹتے ہی پرنسپل کو سردی کی شدت کا احساس ہوا۔ باتھ روم کے اکلوتے روشن دان سے طوفانی ہواؤں کا ریلا باتھ روم میں داخل ہو کے اسے سرد خانے میں تبدیل کر رہا تھا۔ پرنسپل نے اس دفعہ سونے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ پہلی کمپوڈ پہ چڑھے، پھر احتیاط کے ساتھ فلیش ٹینک پہ پاؤں رکھ کے روشن دان کو بند کر دے۔ سونے نے اسپات میں سر ہلایا، اوپر چلنے لگا، لیکن کمپوڈ چڑھ کے فلش ٹینک پہ پاؤں رکھتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بے اختیار ٹب میں لیٹے ہوئے پرنسپل کے اوپر آ گرا۔ پرنسپل کا سر پوری قوت کے ساتھ باتھنگ ٹب کی پچھلی دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ انہیں تمام پاگل خانہ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ چاروں شانے چت ٹب کے اندر لیٹتے چلے گئے۔ پاگلوں نے حیرت بھری نظروں سے ان کی لاش کا جائزہ لیا، پھر تفہیمی نظروں سے اپنے کمانڈر کی جانب دیکھنے لگے۔ کمانڈو بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پرنسپل صاحب گہری نیند سو چکے ہیں۔ یقیناً ایسا دردوں سے نجات کی بدولت ہوا ہے، انہیں مزید آرام کی ضرورت ہے۔ پرنسپل صاحب کو احتیاط کے ساتھ اٹھاؤ
اور ان کے کمرے میں منتقل کر دو۔ پاگلو نے اسپات میں سر ہلایا، پرنسپل صاحب کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کے ان کے کمرے میں موجود بستر پہ لٹا کے اچھی طرح کمبل اڑایا۔ وہ تمام رات ان چاروں نے پرنسپل کے سرہانے بیٹھ کے گزار دی۔ صبح سٹاف کرسمس کی چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس آیا۔ پاگل خانے کا سٹاف صرف 2 افراد پہ مشتمل تھا، رچرڈ سن کک جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، ڈاکٹر ڈین اس کی عمر 50 سے 55 کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مزید پاگل خانے کے سٹاف میں شامل تھے، لیکن وہ چھٹیاں گزارنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دوسری صبح پاگل خانے میں پہلے داخل ہونے والے بدنصیب کا نام رچرڈ تھا۔ پاگل خانے میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی خلات کا اندازہ ہوا، لیکن وہ معاملے کو جھانچنے میں یکسر ناکام ہوا۔ چاروں پاگل خال کمرے کے صوفے پہ بت بنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھے۔ رچرڈ کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ پرنسپل صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ رچرڈ پرنسپل صاحب کی خیریت دریافت کرنے ان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے حساس ناک نے مردہ وجود کی بو محسوس کر لی۔ پرنسپل صاحب سر سے لے کے پاؤں تک چادر اوڑے لیٹے تھے۔ چادر کو ہٹانے پہ اس نے سردی سے اکڑی ہوئی لاش کو سامنے پایا۔ وہ چیختا چلاتا نیچے ہال کمرے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ چاروں پاگلوں نے حیرت بھری نظروں سے رچرڈ کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ رچرڈ پاگل خانے سے ملحقہ پیچ ٹاؤن کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ٹاؤن کے سرکردہ افراد کو جمع کیا اور پرنسپل صاحب کی تدفین کے لیے دوبارہ پاگل خانے چلا آیا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ڈین بھی واپس آ چکا تھا۔ دونوں نے مل کے قصبے کے افراد کے ساتھ پرنسپل صاحب کو غسل دیا، پھر تابوت میں بند کر کے پیچ ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ رات کو دونوں ہال کمرے میں گمسم اور افسردہ بیٹھے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع پرنسپل صاحب کی غیر معمولی موت تھی۔ ڈاکٹر ڈین ہم کلام تھا۔ پرنسپل صاحب کو غسل دیتے وقت مجھے سر کی پچھلی جانب زخم دکھائی دیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق سر کو کسی بھاری چیز کے ساتھ کچل دیا گیا تھا۔ پاگل خانے میں تمہارے علاوہ صرف 4 پاگل موجود تھے۔ پاگلوں سے اس کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ رہ گئے تم تو مجھے پکا یقین ہے کہ تم بآسانی معاملے سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں کل صبح شہر میں موجود پاگل خانے کے ڈائریکٹر کے علاوہ شیرف تھامسن کو بھی فون کروں گا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ڈاکٹر ڈین خاموش ہو گیا۔ کک رچرڈ کے چہرے پہ خمائیاں اڑنے لگی، پھر وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، جناب میرا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مجھے پرنسپل صاحب کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ پاگلوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آج صبح پاگل خانے واپس آیا ہوں، جبکہ پرنسپل صاحب کی اکڑی ہوئی لاش اس بات کی جانب گواہی دیتی ہے کہ انہیں مرے ہوئے کم از کم 1 دن بیت چکا ہے۔ ڈاکٹر ڈین کہکھال گا کے ہنس پڑا، پھر استہزائیہ لہجے میں بولا، ایسے بہت سے واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں جن میں قاتل ثبوت کی عدم ادائیگی کے لیے جائے وقوع سے باہر چلا جاتا ہے، پھر رات کی کسی پہر واپس آ کے مقتول کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ جائے پناہ کا رخ کرتا ہے، شہادت کے لیے کسی ایسے دوست کو پیسہ دے کے گواہی دینے پہ مجبور کرتا ہے جس کا کیس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ رچرڈ بات کاٹ کے بولا، یہ سب کچھ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میری طرح آپ بھی پاگل خانے سے باہر چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ ڈاکٹر ڈین کے چہرے پہ ایک رنگ سا آکے گزرا، لیکن وہ خاموش رہا۔ رچرڈسن کہتا چلا جا رہا تھا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، شیرف تھامسن خود ہی آ کے معاملے کو سلجھائے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ پاگلوں کو اب کیا کرنا ہے؟ انہیں پاگل خانے میں آزاد چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا، تو پھر رات کو سونے سے پہلے ان کے کمروں کو باہر سے لاک کر دینا۔ ڈاکٹر ڈین بولا اور اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ صبح دونوں منہ اندھیرے اٹھے۔ پاگلوں کے کمرے باہر سے لاک تھے، لیکن پرنسپل کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ رچرڈ کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے پاگلوں کے کمروں کو کنڈی لگانے کے بعد پرنسپل کے کمرے کو بھی کنڈی لگا دی تھی، لیکن اس وقت نہ صرف کنڈی کھلی تھی بلکہ دروازہ بھی چوپٹ کھلا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر جھانکا، پلنگ پہ کوئی منہ تک چادر اوڑے لیٹا تھا۔ رچرڈ نے پاگلوں کو زیر لب گالی دی، پھر چنچلائے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کے چادر کو جھٹکے کے ساتھ کھینچ کے دور پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوتے رہ گئی۔ پلنگ پہ پرنسپل کی لاش موجود تھی۔ رچرڈ بکلائے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے کی جانب چڑھا، پھر چیختے چلاتے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر ڈین باہر لان میں ورزش کر رہا تھا۔ اس نے جب رچرڈ کو چیختے چلاتے باہر نکلتے دیکھا تب چلانے کی وجہ پوچھی۔ رچرڈ نے اوپر پرنسپل کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کمرے میں پرنسپل کی لاش موجود ہے۔ ڈاکٹر ڈین پریشان قدموں کے ساتھ اوپر پرنسپل کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہاں واقعی لاش موجود تھی۔
थ्री पीस सूट पहने अकड़ी हुई लाश, कमरे में एक जानब मट्टी में लुथरा हुआ ताबूत भी पड़ा था। डॉक्टर डीन के चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे। खौफ की बजाय गुस्से के असरात नमूदार हुए। फिर वो चिल्लाते हुए बोला, चारों पागल कहाँ हैं? ये सब उनका किया धरा है। रिचर्ड बोला, वो अपने कमरे में मौजूद हैं और उनके कमरे बाहर से लॉक है। तो फिर उन्हें खोल के यहाँ लाओ। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सब शैतानी उन्हीं की है। रिचर्ड ने अस्पात में सर हिलाया, पागलों के कमरे की जानिब चल दिया। कुछ ही देर के बाद चारों पागल डॉक्टर के सामने मौजूद थे। डॉक्टर ने तफसीली निगाहों से चारों का जायजा लेने के बाद कमांडर से पूछा, प्रिंसिपल साहिब की लाश को यहाँ कौन लाया? झूठ मत बोलना। मुझे कब्रिस्तान के चौकीदार की बदौलत मालूम हो चुका है कि तुम चारों को गुज़िश्ता रात कब्रिस्तान में देखा गया है। कमांडर ने अस्पात में सर हिलाया, फिर बोला, जनाब, हमारे ख्याल के मुताबिक प्रिंसिपल साहिब को आराम की शदीद जरूरत है। उन्होंने गुस्ल से पहले हमें बताया था कि उनके जिस्म में सख्त दर्द है, इसलिए वो कहानी सुना ना पाएंगे क्योंकि उन्हें आराम की जरूरत है। आप दोनों ने न जाने क्यों प्रिंसिपल साहिब को कब्रिस्तान में दफन किया। आराम करने के लिए उनका कमरा काफी है। डॉक्टर डीन का चेहरा गुस्से की बदौलत स्याह होने लगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोला, और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर प्रिंसिपल साहिब को आराम की जरूरत है तो तुम चारों को इस वक्त सजा की जरूरत है। और अगर तुम चारों को सजा के तौर पे कब्रिस्तान में खुदी हुई कब्र में दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो खाली अच्छी दिखाई नहीं देती होगी, तो कैसा रहेगा? और कब्र में जिंदा दफन कर देने के अलावा और कोई बेहतरीन सजा मेरे दिमाग में मौजूद नहीं। कमांडर ने हैरत भरी नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा, फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि डॉक्टर डीन ने गुस्से में रिचर्ड से मुखातिब होते हुए कहा, रिचर्ड, मेरे साथ लाश को उठाओ और ताबूत में रखो। इन चारों से मैं बाद में निपटता हूँ। रिचर्ड ने इस बात में सर हिलाया, आगे बढ़ के प्रिंसिपल की लाश को बगलों में खाद दे के सहारा दिया। डॉक्टर ने लाश को पाँव के पास से थामा। कमांडर के चेहरे पे बेचैनी के तासुरात उभरने लगे, लेकिन वो मुंह से कुछ न बोला। रिचर्ड ने झटका देके लाश को ऊपर उठाया। अकड़ी हुई लाश काफी भारी साबित हुई, लेकिन पाँव की जानिब से शायद हल्की थी, इसलिए रिचर्ड लाश को ऊपर उठा न पाया। लेकिन डॉक्टर की जानिब से लाश के पाँव आसमान की जानिब उठते चले गए। इस मंजर को देख के कमांडर के अलावा तीनों पागल कहखाल गा के हंस पड़े। दूसरी जानिब अचानक तमाम बोझ रिचर्ड के हाथों की जानिब मुंतकिल होने की वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, इसलिए लाश के साथ चारों शाने चित जमीन पे गिरता चला गया। कमांडर को संजीदा निगाहों के साथ तमाम ड्रामा देखने में मसरूफ था। उसके चेहरे पे गुस्से के तासुरात उभरने लगे। वो अपने प्रिंसिपल की तजलीस को पसंद नहीं करता था। उसे और तो कुछ सुझाई न दिया। डॉक्टर डीन उसकी जानिब पीट के एक हाथ झाड़ने में मसरूफ था। कमांडर ने पूरी ताकत के साथ उसके पिछवाड़े पे लात मारी। इतनी देर में रिचर्ड लाश को एक जानिब करके खड़ा होने में मसरूफ था। डॉक्टर डीन उछल के उसके साथ जा टकराया और वो दोनों प्रिंसिपल की लाश के ऊपर जा गिरे। डॉक्टर चिल्लाते हुए खड़ा हुआ और मुक्का तान के कमांडर की जानिब बढ़ा। कमांडर उसके हमले के लिए तैयार था। वो झुकाई दे के साफ बच निकला। उसके बाद कमरे में घमसान की जंग छिड़ गई। तादाद में ज्यादा होने की वजह से पागलों का पल्ला भारी था। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर डीन और रिचर्ड जमीन पे पड़े कुत्तों की तरह जुबान बाहर निकाले हाँप रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत मौजूद न थी कि अपने पांव पर भी खड़े हो पाते। कमांडर ने सरगोशियाना लहजे में डॉक्टर डीन से पूछा, डॉक्टर साहिब, आपके मिजाज कैसे हैं? डॉक्टर आप बढ़ते हुए बोला, तमाम जिस्म दर्द की वजह से टूट रहा है। कमांडर चुटकी बजाते हुए बोला, इसका आसान हल हमारे पास मौजूद है। तीनों पागल सर झुकाए कमांडर की जानिब देख रहे थे। कमांडर तीनों से मुखातिब होते हुए बोला, पानी गर्म करो, बाथिंग टब में याद से नमक मिला देना। तीनों ने इस बात में सर हिलाया। हुक्म की तामील के लिए किचन की जानिब चल दिए। थोड़ी देर खुलता पानी टब में मौजूद था। तीनों ने टब में नमक की पूरी शीशी उंडेली, लेकिन वो अपने दिमाग के मुताबिक ठंडा पानी डालना भूल गए। कमांडर ने डॉक्टर डीन को बाजू से थाम के खड़ा किया और धकेलता हुआ बाथरूम की जानिब चल दिया। फिर पहले उसे कपड़ों से आजाद किया, उसके बाद जबरदस्ती खोलते हुए पानी में लटाया। पागल खाने की इमारत डॉक्टर की दर्द भरी चीखों से गूंज उठी। उसने टब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चारों पागल खानों ने उसकी एक भी ना चलने दी। वो चीखता चिल्लाता रहा, फिर खामोश हुआ। उसके मुंह से खून की धार निकल के टब के पानी को रंगीन कर रही थी। कमांडर ने फहरिया नजरों से अपने तीनों साथियों को देखा, फिर परेशान लहजे में बोला, मेरे ख्याल के मुताबिक इससे दर्दों से निजात मिल गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इतना चीखने चिल्लाने की क्या बात थी। प्रिंसिपल साहिब तो खामोशी के साथ टब के दरमियान लेट गए थे। तीनों पागलों ने इस बात में सर खिलाया। फिर टॉम बोला, मुझे भी हैरत है, हमारी अच्छाई के बदले में इसे इतना बवेला नहीं मचाना चाहिए था।
شاید ہم میں سے کوئی غلطی ہوئی اور اس غلطی کا خمیازہ بیچارے ڈاکٹر کو بھگتنا پڑا۔ کمانڈر نے سوچنے والے انداز میں باتھ روم کا جائزہ لینا شروع کیا، پھر اس کی نگاہ باتھنگ ٹب میں سے باہر نکلتے ہوئے دھوئیں پہ مرکوز ہوئی، لیکن وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر دیواروں کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ روشن دان پہ پڑی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، تم تینوں نے روشن دان کو بند نہیں کیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ڈاکٹر ڈین کے چینے چلانے کی وجہ یقیناً روشن دان میں سے اندر داخل ہوتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ہے، اسے سردی لگی ہے۔ پانی کو مزید گرم کرو جب تک میں رچرڈ کو باتھ روم کی جانب لاتا ہوں، اور ٹام تم روشن دان کو اچھی طرح سے بند کر دو۔ تینوں پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کمانڈر کی ہدایت کے مطابق کام میں جٹ گئے۔ کمانڈر باتھ روم سے باہر نکل کے پرنسپل کے کمرے کی جانب چل دیا جہاں رچرڈ سن موجود تھا۔ وہ غالباً ڈاکٹر ڈین کے چیخنے چلانے کی آواز سن چکا تھا، اس لیے بھاگنے کی تیاری میں مصروف تھا، لیکن کمانڈر نے اسے گھیرا، پھر اسے ایسے گھسیٹتا ہوا باتھ روم کی جانب چلا جیسے کسائی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے ذبح خانے لے جاتا ہے۔ رچرڈ نے چینا چلانا شروع کیا، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد کمانڈر زبردستی رچرڈ کے کپڑے اتارے۔ اس دوران تینوں پاگل گرم پانی ٹب میں ڈال چکے تھے۔ پھر چاروں نے مل کے شور مچاتے ہوئے رچرڈ کو ہاتھوں اور پاؤں سے تھاما اور زبردستی ٹب کے اندر لٹا دیا۔ پاگل خانے کا ماحول اس کی درد بھری چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ لگاتار چیختا چلاتا رہا، لیکن پاگلوں کی مضبوط گرفت سے آزاد نہ ہو پایا۔ 15 منٹ کے بعد اس کی چیخو پکار دم توڑتی چلی گئی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ کمانڈر نے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کو ہاتھوں سے صاف کیا اور طویل سانس لیتے ہوئے بولا، حیرت کی بات ہے ڈاکٹر ڈین کی طرح رچرڈ بھی کافی دیر تک چلاتا رہا۔ میرے خیال میں تم تینوں نے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ کر دی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ پرنسپل بغیر چلاتے چلے گئے، آرام سکون کے ساتھ سو گئے۔ ہمیں مزید تجربے کی ضرورت ہے۔ رچرڈ کے ناک اور منہ سے خون نکل کے پانی کو رنگین کر رہا تھا۔ تینوں نے مل کے رچرڈ کی لاش کو باہر نکالا، اوپر کے کمرے میں پرنسپل اور ڈاکٹر کی لاش کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ وہ مختصر کہانی تھی جو میں نے ان چاروں پاگلوں کی پاگل بیتی سے احس کی۔ اب کہانی سننے کے بعد اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ فرار ہونے کے تمام راستے مسدود تھے، لیکن پاگل خانے میں زیادہ دیر رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ زور زبردستی بھی میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کی خواہ میں خواہ ملانے کا فیصلہ کیا۔ ان چاروں کے سونے کے بعد میں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ سونی اور ٹام سامنے موجود ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے۔ کمانڈر میرے سامنے بیٹھا ہلاؤں میں گو رہا تھا، جبکہ اسسٹنٹ بیری بیرونی دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کھانا میز پہ کھانے کے بعد تینوں پاگل اوپر کمرے کی جانب چل دیے۔ اسسٹنٹ بیری ان کے ساتھ نہیں تھا، اسے میری رکھوالی کے لیے نیچے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ موقع مناسب تھا، اگر میں تھوڑی ہمت سے کام لیتا تو اسسٹنٹ بیری کو زیر کر کے پاگلوں کے نرگے سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن تینوں پاگل نہ جانے اوپر والے کمرے میں کیا کرنے لگے تھے۔ وقت میں اندازے کی غلطی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹتا چلا گیا۔ ہال کمرے کی سیڑھیوں پہ قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر تینوں پاگل سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 لاشیں موجود تھی جنہیں وہ تینوں کمر کی جانب سے تھامے ہوئے تھے۔ یقیناً لاشیں سردی کی وجہ سے اکڑ چکی تھی، اس لیے نیچے زمین پہ گرنے کی بجائے بآسانی پاگلوں کے ساتھ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ان تینوں نے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا، پھر کچھ دیر سانس درست کرنے کے بعد تینوں لاشوں کو کرسیوں پہ بٹھایا۔ اب کمانڈر نے میری جانب دیکھا اور بولا، جناب کھانا تیار ہے، اب ڈائننگ ٹیبل پہ آ جائیے۔ پرنسپل صاحب اور پاگل خانے کا سٹاف کھانے پہ آپ کے منتظر ہیں۔ میں چلاتے ہوئے بولا، میں ان لاشوں کے ساتھ کھانا کیسے کھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون سی لاشیں؟ کمانڈر حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا پرنسپل صاحب پاگل خانے کے سٹاف کو لاشیں کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایسا کہنے کو ہم گناہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور گناہ کی سزائے موت ہے۔ میں نے گھبرا کے چاروں پاگلوں کی طرف دیکھا، پھر بے چارگی کے عالم میں بولا، شاید میں جذباتی ہو کے زیادہ بول گیا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ بھوک کی وجہ سے میرے سوچنے سمجھنے کی حس مفقود ہو چکی ہے۔ اگر آپ چاروں کو اعتراض نہ ہو تو کھانا شروع کیا جائے۔ ان چاروں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ کھانا بڑا مزے کا تھا۔ گوشت کے روسٹ کیے ہوئے پارچے، آلو کے قتلے، انگور کی سرخ شراب اور سلاد۔ لیکن آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 3 ادر لاشوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کتنا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں۔ میں نے جس طرح وہ لذیذ کھانا زہر مار کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ بہرحال کمانڈر نے سب کی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے کے بعد ان 3 لاشوں کے سامنے بھی گوشت اور آلو کے قتلے سے بری ہوئی پلیٹیں رکھی۔
سردیوں کے دن تھے، اس کے باوجود لاشوں کے گوشت کرنے کی خفیف سی بو سے ہال کمرے کی فضا متاثر ہونے لگی۔ اس پہ انتہا یہ کہ لاشوں کو میرے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا گیا۔ کھانا نہایت خاموشی کے ساتھ کھایا گیا۔ باہر دوبارہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا آغاز ہوا۔ کھانے کے بعد میں نے سرخ شراب کا گلاس لبلا بڑا حلق میں اڈیرنے لگا، تب اچانک ہی کمانڈر بولا، جناب اگر آپ کو زحمت نہ ہو تب ایک گلاس پرنسپل صاحب کے سامنے بھی بھر کے رکھ دیجئے۔ میں تنزیہ لہجے میں بولا، پرنسپل صاحب کے سامنے گوشت اور آلو کے قتلوں کی پلیٹ بھری پڑی ہے، لیکن اسے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہارے خیال کے مطابق کیا وہ شراب کے گلاس کو تھام لیں گے؟ کمانڈر بولا، پرنسپل صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، شاید نمک والے پانی کا ان پہ خاطرخواہ فائدہ نہ ہوا۔ کھانے کے بعد ایک دفعہ پھر پرنسپل صاحب کو نمک والے پانی کا غسل دینا ہوگا۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا، لیکن میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ جانا۔ کھانا زہر مار کرنے کے بعد تینوں پاگل نے برتن سمیٹے، جبکہ کمانڈر پانی گرم کرنے کے لیے کچن کی جانب چلا گیا۔ مختصر وقت کے لیے مجھے تنہائی نصیب ہوئی۔ میں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دروازے کے پاس پہنچ کے میں نے جھٹکے کے ساتھ ہینڈل گھمایا، لیکن اسے لاک پایا۔ جنجلائی ہوئی نظروں سے میں نے ہال کمرے کے بیرونی دیوار کا جائزہ لیا۔ وہاں دبیز پردوں کے پیچھے فرانسیسی طرز کی کھڑکی موجود تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ پردوں کو کھینچ کے ہٹایا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پٹ کھولے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم کو پرے دھکیلتا ہال کے کمرے میں داخل ہوا۔ دور کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کڑاک کی آواز کے ساتھ بجلی گری۔ ماحول کچھ دیر کے لیے روشن ہوا۔ کھڑکی میں مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ یکدم کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں بجلی کی جانب اچھلا۔ پیچھے دیکھنے پہ میں نے ٹام کو اپنے سر پہ کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا بھی کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ آنکھیں برف کی سلو کی طرح سرد اور سپاٹ تھی۔ میں نے کھڑبڑاتے ہوئے لہجے میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، موسم کے تیور بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اب مجھے ڈیلی ٹاؤن کی جانب سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہاں مزید رکنا میرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر مجھے بازو کے پاس سے تھاما، پھر تقریباً کھینچتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا اور کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بولا، کمانڈر کے واپس آنے تک آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ میں نے بیچارگی کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا، پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ لاشوں کو ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے ہٹایا گیا اور پرنسپل کی لاش کو کھولتے ہوئے پانی سے غسل دیا جا رہا تھا۔ مجھے فرار ہونے کا موقع میسر نہیں آ رہا تھا اور میں پاگلوں کے درمیان زیادہ دیر رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی کا فرار بھی انہیں مشتعل کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے مناسب موقع محل دیکھنے کے بعد اگلے لائحہ عمل کے متعلق سوچنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ چاروں پاگل پرنسپل کی لاش کو دونوں بغلوں سے تھامے نمودار ہوئے۔ پرنسپل کی لاش 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی، اکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہایت خوفناک دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے لاش کو کمرے میں منتقل کیا، پھر میرے پاس آ بیٹھے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کھنکار کی گلا صاف کیا، پھر کمانڈر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ چاروں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب یہاں سے واپس آنے کی اجازت چاہوں گا۔ چاہتا تو تھا کہ مزید کل کا دن آپ چاروں کے ساتھ گزار پاتا، لیکن پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے بہت ضروری کام سے آج رات کو ڈیلی ٹاؤن پہنچنا ہے۔ کھانے کے دوران کافی دیر ہو چکی ہے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ خدا نے چاہا تو جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بات ختم کرنے کے بعد میں نے دوبارہ چاروں پاگلوں کی طرف دیکھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرنے لگے۔ پھر کمانڈر نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور سر نگاہوں سے میرے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ نے سونے کے کھانے کی تعریف نہیں کی، وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جلدی میں شاید وہ مناسب دعوت کا اہتمام نہیں کر پایا۔ اگر آپ مزید کل کا دن بھی پاگل خانے میں گزارنے کو تیار ہوں تو وہ صبح انتہائی لذیذ ناشتے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ مجھے اپنا ساتھ حلق میں ٹکتا محسوس ہوا۔ مزید ایک رات پاگل خانے میں گزارنا میرے لیے ایسے تھا جیسے تمام رات کانٹوں میں بسر کرنا۔ میں نے بے صبری کے عالم میں لگاتار انکار میں سر کھلانا شروع کیا، پھر بے چین لہجے میں بولا، ایسی بات نہیں، مجھے کھانا بڑا پسند آیا۔ میں نے کھانے کی تعریف بھی کی تھی، لیکن پرنسپل صاحب کی خراب طبیعت کی بدولت شاید تم چاروں سن نہ پائے۔ اگر سونی نے اسے محسوس کیا تب میں معافی مانگنے کے بعد دوبارہ تعریف کر دیتا ہوں، لیکن یہاں مزید رکنا اب میرے اختیار سے باہر ہے۔ مجھے بہرحال اب یہاں سے جانا ہوگا۔ کمانڈر نے سونی کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ کان میں خسر پسر شروع کر دی۔ باتوں کے دوران نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ حیرت انگیز طور پہ سونی نے زاروں کتار رونا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے
جسے پاگل خانے سے باہر بارش کے قطرے زمین کو بھگونے میں مصروف تھے۔ کمانڈر نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جناب آپ نے اس کا دل توڑ کے رکھ دیا۔ کیا ہوتا اگر آج کی رات پاگل خانے میں ٹھہر جاتے؟ نہ آسمان ٹوٹتا نہ زمین پھٹتی، لیکن آپ اپنی ہر درمی کی بدولت یہاں سے فوراً جانا چاہتے ہیں۔ میں نے پریشان لیکن نرم گرم لہجے میں سونی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو سونی، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کھانے کی تعریف بات لی جائے تو بعض انسان منہ سے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے فعل سے اپنے دل کی بات کو نمایاں کرتے ہیں، جیسے میں نے کی۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ گوشت سے بری ہوئی تمام پلیٹ کو میں نے صاف کر کے رکھ دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے کھانا پسند آیا۔ اگر میں نے تعریف نہیں کی تو اس میں میری فطرت کا زیادہ عمل دخل ہے۔ میری اس تقریر کا سونی پہ رتی بھر اثر نہ ہوا اور سونی روتا ہوا میری جانب لپکا۔ میں نے گھبرا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کمال پھرتی کے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، پھر التجائیہ انداز میں بولا، جناب آپ مجھے ایک اور موقع دے دیجئے، یقین مانیے اس دفعہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے پریشان ہو کے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جھنجھلا کے میں نے پوری قوت صرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کی جانب دھکیلا تو اس نے اچانک میرے ہاتھوں کو چھوڑا۔ میں آج بھی نہیں جان پایا کہ اس نے ایسا جان کے کیا تھا یا پھر انجانے میں، لیکن جو بھی تھا ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور کمر کے بل زمین پہ جا گرا۔ اچانک ہاتھ چھوٹ جانے کی بدولت وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور تینوں پاگلوں کے قدموں میں جا گرا۔ کمانڈر اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں پاگلوں نے یہ سمجھا کہ میں نے پاگل کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا ہے۔ انہوں نے تیز میں آ کے مجھ پہ حملہ کیا۔ ہاتھا پائی کی آغاز ہوا۔ لاتوں اور گونسوں کی بارش میں اچانک اضافہ ہونے لگا۔ آپ یقیناً اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ لاتوں گونسوں کی بارش کا ہدف میں تھا اور ان کا پلہ اکثریت کی بدولت بھاری تھا۔ میں نے بہتری اسی میں جانے کے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ کے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کروں۔ میں نے ایسا کیا، لیکن پاگلوں کو بلا کون سمجھا سکتا ہے کہ جس بندے پہ وہ تشدد کر رہے ہیں وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی۔ پہلا احساس مجھے یہ ہوا کہ میں نرم گرم بستر پہ لیٹا ہوں۔ دوسرا احساس مجھے کروٹ بدلنے کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا وجود بھی میرے ساتھ بستر پہ موجود ہے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا مسلط تھا اور مجھے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے اپنے ساتھ موجود وجود کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا برف کی طرح یخ بستہ تھا۔ اچانک میرے دماغ میں پرنسپل صاحب کی لاش کا خیال ابھرا۔ میں نے جسم کے درد کو ایک دم فراموش کیا اور چھلانگ لگا کے بستر سے باہر قالین پہ آ کھڑا ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیوار کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کا دبیز پردہ پلنگ کے مخالف جانب والی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ پردے کو کھینچ کر ہٹایا۔ روشنی کا سیلاب ابل کے دبیز پردوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے گھبرا کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ باہر چمکیلا دن نمودار ہو چکا تھا۔ چمکیلی دھوپ میں مجھے آزادی کا پہلو دکھائی دیا اور میرے جسم میں خون کرنٹ کی طرح دوڑنے لگا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 3 لاشوں بستروں پر موجود تھی۔ مجھے یہ سوچ کے چکر آئے کہ میں نے تمام رات لاشوں کے ساتھ کمرے میں گزاری تھی۔ بہرحال سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چاروں کسی بھی وقت کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ حسب توقع باہر سے بند تھا۔ کھڑکی میں صلاحیں نہیں لگی تھی، لیکن پرنسپل کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، اس لیے نیچے اترنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے نکاسی آپ کے پائپ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، لیکن دیوار سپاٹ اور صاف تھی۔ پاگل خانے میں مزید رکنا اب میرے اختیار سے باہر تھا۔ اگر کچھ دن اور میں یہاں مقید رہتا تب خود بھی پاگل ہو جاتا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گزشتہ رات مار پیٹ کی بدولت جسم میں کوئی زخم نہیں آیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چاروں پاگل مجھے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دے کے سوکھنے کے لیے پرنسپل کے کمرے میں بستر پہ ڈال دیتے۔ یہ سوچتے ہی مجھے اپنے جسم میں کپ کپی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کے دروازے کو کنڈی لگائی اور کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ مجھے کمانڈر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، پانی گرم ہو گیا ہے، تم تینوں نے پچھلی رات مہمان کی اچھی خاصی دھلائی کر دی، اب میرے خیال میں اسے گرم پانی کے غسل کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھولو، اسے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ باہر نکالو، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سونی اور ٹام کو پیس ٹاؤن بھیجا تاکہ وہ ناشتے کا بندوبست کر سکیں۔ مزید کچھ سننا میرے اختیار سے باہر ہوتا، اس لیے میں نے چھلانگ لگائی، کھڑکی سے نیچے موجود سائبان پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ سائبان ساتھ والے کمرے کی کھڑکی تک چلا گیا، یقیناً نیچے جانے والے کمروں کی کھڑکی کے اوپر بنایا گیا تھا۔ بہرحال میں نے مضبوطی کے ساتھ دیوار کو تھاما، کھسکتا ہوا ساتھ والی کھڑکی کی جانب چل پڑا۔
खिड़की के पट खुले हुए थे। यकीनन पागलू ने भी प्रिंसिपल की लाश को कब्रिस्तान में से निकालने के लिए यही रास्ता इख्तियार किया होगा। सोचने समझने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं कमरे में कूदा। कमरे का दरवाजा चौपट खुला था। बाहर से दोनों पागलू की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने शायद दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से वो दोनों दरवाजे को खोल ना पाए। अब अपने अंदाज में इजहार ख्याल में मसरूफ थे। कमांडर बोल रहा था, वो यकीनन तुम तीनों से नाराज है, इसलिए बाहर निकलने से गुरेज कर रहा है। उसके जिस्म में कल वाली लड़ाई के बाद दर्द भी हो रहा होगा। अब उसे नमकीन पानी के साथ गुस्ल की जरूरत है। असिस्टेंट बेरी की आवाज सुनाई दी। अलावा से मेरे ख्याल में उसे आराम की मोहलत भी देनी चाहिए। शायद उसने कुंडी इस वजह से लगाई कि कल वाली लड़ाई के बाद ताजा दम हो सके। तुम ठीक कहते हो। कमांडर की आवाज सुनाई दी। इसे आराम करने के लिए वक्त की जरूरत है। हम नीचे चल के नाश्ते का इंतजाम करते हैं जब तक वो ताजा दम हो जाएगा। फिर उन दोनों के सीढ़ियों से नीचे जाने की आवाज आई। मैंने सुकून का सांस लिया। आगे बढ़ के कॉरिडोर में झांका। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने एहतियात के साथ हॉल कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। लॉन के आगे पागलखाने का गेट मौजूद था। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो भी खुला हुआ था। मैंने गेट खोला, बाहर की जानिब डोर लगाई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं उम्र कैद की सजा गुजारने के बाद अचानक ही रिहा कर दिया गया हो। मेरे मुंह से बेख्तियार खुशी की बदौलत चीख निकल गई और मैं पहाड़ी से नीचे की जानिब भागता चला गया। मेरी फोक्सी कार सड़क के किनारे वैसे ही खड़ी थी जैसे मैं छोड़ के गया था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा लॉक किया। फिर तवील सांस लेते हुए अपना सर स्टीयरिंग पे लगाने के बाद आंखें मूंदी। 15 मिनट ऐसे ही गुजरे। फिर मैं खड़बड़ा के उठा। मैं पागलखाने में दाखिल होने से पहले पागलू को अपनी गाड़ी की खराबी के मुतालिक बता चुका था। हालांकि वो चारों पागल थे, लेकिन उन चारों से कुछ पैद नहीं। वो मुझे तलाश करते हुए गाड़ी का सुराग बासानी लगा सकते थे। मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होना चाहिए। मैंने चाबी घुमाई। घूर घूर के आवाज के साथ गाड़ी ने 2-3 झटके खाए और खामोश हो गई। मैंने चुजला के गाड़ी के दरवाजे को खोला और बाहर निकल के पहाड़ी की दूसरी जानिब वाक़े पीस टाउन की जानिब चल दिया। अब इसके अलावा कोई तरकीब मेरे दिमाग में बाकी न बची कि मैं पीस टाउन जाके किसी फोन बूथ से शेरिफ थॉम्सन को फोन करूं और हालात से आगाही के बाद मदद की दरखास्त करूं। आसमान भी मुकम्मल तौर पे साफ हो गया था। चमकीली धूप बड़ी बली महसूस हो रही थी। मुख्तलिफ पहाड़ी के ऊपर मौजूद पगडंडी को अबूर करके जब मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तब सामने पीस टाउन को मौजूद पाया। 5 मिनट के बाद मैं पीस टाउन के मुख्तलिफ बाजार में मौजूद था, लेकिन वहाँ टेलीफोन बूथ मौजूद न था। मुख्तलिफ तलाश के बाद एक जनरल स्टोर के बाहर मुझे पीसीओ का बोर्ड आवेजा दिखाई दिया। मैंने अंदर दाखिल होके एक साइड पे रखे हुए पीसीओ सेट का रिसीवर उठाया। इर्द गिर्द निगाह दुराते हुए नंबर डायल करना शुरू किया। खुशकिस्मती से दूसरी जानिब रिसीवर शेरिफ थॉम्सन ने उठाया। मैंने उसे जल्दी से हालात से आगाह किया। फिर पेज टाउन का एड्रेस लिखवाने के बाद रिसीवर झटके के साथ वापस रख दिया। बेख्तियार मेरे लबू से तवील सांस खारिज हुआ। मैंने सामने मौजूद स्टोर के मालिक की जानिब तफहीमी निगाहों से देखते हुए जेब में हाथ डाला। मेरा दिल धक से रह गया। जेब परिंदे के उस घोंसले की तरह खाली थी जिसके बच्चे परे होके उड़ गए हों। उन चारों पागलों में से किसी एक ने मेरा पर्स हथिया लिया था या फिर मार खाने के दौरान डाइनिंग रूम में गिर गया होगा। मैंने मस्कीन शक्ल बना के सामने मौजूद दुकान के मालिक की तरफ देखा, फिर उसे बताने लगा कि मैं टाउन में नवार्ड हूँ और मेरी जेब कट चुकी है, मदद की जरूरत है। जनरल स्टोर के मालिक के चेहरे के दिलकश तासुरात में तब्दीली नुमाया होने लगी। फिर उसने कुछ बोलने के लिए मुंह ही खोला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने बेख्तियार पीछे मुड़ के देखा तो मुझे अपने हाथों के तोते उड़ते महसूस हुए। वहाँ सोनी और टॉम थे। जब हस्बे मामूल उनके चेहरे सपाट थे और हाथ में शॉपिंग बैग थामे हुए थे जिनमें नाश्ते का सामान भरा हुआ था। मैंने थूक निगल के मुस्कुराने की कोशिश की, फिर हकलाते हुए पूछा, जरूरी काम की बदौलत फोन करने यहाँ चला आया, मुआफ करना, कमांडर को बताने का मौका न मिल सका। दोनों ने कोई जवाब न दिया और खामोशी के साथ मुझे बगलू के पास से थामा और लाचार मरीज की तरह घसीटते हुए स्टोर से बाहर की जानिब चल दिए। कुछ देर के बाद एक दफा फिर पागल खाना था और चारों पागलों के अलावा मैं था। वो मुझे गुस्से से देखने में मसरूफ थे, लेकिन मुझे अब खौफ महसूस न हो रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक शेरिफ थॉम्सन को पागल खाने तक पहुंचने में 1 या 1.5 घंटे का अरसा दरकार था। इतने वक्त के लिए मैं मजीद पागलों को झील सकता था। हम पांचों उस वक्त डाइनिंग रूम में कुर्सियों पे बैठे। लाइट आ चुकी थी, इसलिए डाइनिंग रूम का माहौल रोशन था। कमांडर दरमियान वाली कुर्सी पे बैठा था। उसके माथे पे सोच की लकीरें उभरी थी। हालात से आगाही के बाद अब तक उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी। फिर जब वो हम कलाम हुआ तो लहजा निहायत सर्द था। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे मेहमान ने फरार होने के बाद अपने आप को सजा का मुस्तहिक करार दे दिया है।
اب تم تینوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ یکدم تینوں پاگلوں کے ہاتھوں پر بھی فکر انگیز لکیروں کا جال پھیلنے لگا۔ پھر سونے چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اسے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کے پنکھے کو پوری رفتار کے ساتھ چلا دینا چاہیے۔ کمانڈر نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ دوبارہ خاموشی ہوئی۔ پھر ٹام چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اسے نمک والے پانی کے ساتھ غسل دے کے کپڑوں کے بغیر کمرے میں بند کر کے پنکھا مکمل رفتار سے چلانا چاہیے۔ مجھے تم تینوں سے ایسی ہی توقعات کی امید تھی۔ بہرحال یہ بچکانہ سزائیں میں مسترد کرنے کے بعد اب اپنی سزا کے متعلق بتائی دیتا ہوں۔ اوپر پرنسپل صاحب کے کمرے میں تابوت موجود ہے۔ مہمان کو تابوت میں لٹا کے اسے ایک دن کے لیے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اگلے دن اسے قبر سے باہر نکالنے کے بعد نمک والے پانی سے غسل دینے کے بعد پرنسپل صاحب کے ساتھ لٹا دیں گے۔ باہر کسی بھی فرد کو یہ معلوم نہ ہو پائے کہ ہم نے اسے سزا دی ہے۔ تینوں پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے کچھ پریشانی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ شیرف کے آنے میں وقت کافی تھا اور یہاں میرے جان کے لالے پڑنے لگے تھے۔ اگر ایک دفعہ میں تابوت میں دفن ہو جاتا تب ایک دن کے بعد لاش کی صورت میں باہر نکلا جاتا۔ میں نے سلاتے ہوئے احتجاج کرنے کی کوشش کی، انہیں یقین دلایا کہ آئندہ میں فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن چاروں کے کانوں پہ جو تک نہ رنگی۔ انہوں نے بیلچے اور کدالیں اٹھائی۔ دونوں پاگلوں نے بیلچے اور کدالوں کو تابوت کے اندر رکھا، تابوت کو دونوں کونوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ پھر کمانڈر اور اسسٹنٹ بیری نے مجھے بغلوں کے پاس سے تھاما اور دوبارہ گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب چل دیے۔ میں نے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ٹانگیں چلانے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں پاگلوں کی گرفت مضبوط ہونے کے بعد پاؤں سیدھے شروع ہو کے خود کو خدا کے رحم پہ چھوڑ دیا۔ پاگل خانے کی عمارت سے کچھ دور اور پی سٹون سے کافی ہٹ کے ٹاؤن کا سنسان پڑا قبرستان تھا۔ انہوں نے مجھے کھدی ہوئی قبر کے پاس لا کے کھڑا کیا۔ یہ قبر پرنسپل صاحب کی تھی، انہیں نمکین پانی سے غسل دینے کے لیے یہاں سے نکالا گیا تھا۔ بہرحال تابوت کو زمین پہ رکھا گیا، اس میں سے کدالوں اور بیچوں کو باہر نکالا گیا۔ پھر مجھے دھکا دے کے زمین پہ لٹانے کے بعد چاروں پاگلوں نے مل کے مجھے چاروں کونوں سے ایسے تھاما جیسے رنگ ساز کپڑے کو رنگنے کے بعد چاروں کونوں سے تھام کے خشک کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے۔ پھر مجھے اٹھا کے تابوت کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں تابوت کے اندر بآسانی لیٹتا چلا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے ہاتھ کو چھوڑا میں آکٹوپس کی طرح ان دونوں کے ساتھ چپکتا چلا گیا۔ ان دونوں پاگلوں نے گھبرا کے مجھے اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ موت قریب ہونے کے خوف کی وجہ سے میری گرفت مضبوط تھی، وہ مجھے علیحدہ نہ کر سکے۔ میں نے گرفت میں موجود دونوں پاگلوں کی جانب دیکھا، وہ سونی اور ٹام تھے۔ کمانڈو اسسٹنٹ بیری میری پشت کی جانب کھڑے حیرت بھری نظروں سے سچویشن کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، کیونکہ میں انہیں دیکھ نہ پا رہا تھا۔ بہرحال مجھے کمانڈر کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، بیری یہ بیلچہ تھامو اور اس کے سر کے پیچھے حصے پہ رسید کرو، بے ہوش ہونے کے بعد آسانی سے تابوت میں لیٹ جائے گا۔ میں ایک دم خاموش ہوا، بے ہوش ہونا زندہ تابوت میں دفن ہونے کے مترادف تھا۔ بیری نے بیلچہ تھاما، دوسری جانب ٹام اور سومیا مجھے جھٹکا دے کے اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے گرفت مزید مضبوط کر دی اور کن اکھیوں سے اپنی پشت پہ موجود حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اسسٹنٹ بیری نے بیلچے کو سر سے بلند کیا، پھر پوری قوت کے ساتھ میرے سر پہ مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اچانک دونوں پاگلوں کو چھوڑا اور پھرتی کے ساتھ ایک جانب ہٹ کے کھڑا ہوا۔ بیلچہ پوری طاقت کے ساتھ ٹام کے سر پہ لگا، وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح چاروں شانے چت زمین پہ گرتا چلا گیا۔ سونے نے حیرت بھری نظروں سے اسسٹنٹ بیری کی طرف دیکھا، پھر غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے خیال میں اسسٹنٹ بیری نے جان بوجھ کے ٹام کے سر پہ بیلچہ مارا تھا۔ اچانک کمانڈو کی غصیلی آواز سے ماحول گونج اٹھا اور ان دونوں کے قدم زمین میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ الو کے پٹھوں اگر آپس میں لڑنے لگے تب اسے تابوت میں کون لٹائے گا؟ چلو اسے پکڑو، تابوت میں لٹاؤ۔ ٹام مشینی انداز میں میری جانب بڑھا، میں نے اسے چمکا دے دیا۔ اسسٹنٹ بیری نے بیلچے کو سر سے بلند کیا، میرے سر پہ مارنے کی کوشش کی، میں جھکائی دے گیا۔ وقتی طور پہ اسسٹنٹ بیری کی پیٹھ میری جانب ہوئی، میں نے فوراً اسے دھکا دیا، وہ منہ کے بل کھدی ہوئی قبر کے اندر جا گرا۔ میں نے فاتح انداز میں مڑتے ہوئے سونے کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، وہ میرے اوپر کھڑا تھا، اس کا مکہ پوری طاقت کے ساتھ میری کنپٹی پہ لگا۔ مجھے اپنے ارد گرد چنگاریاں اٹھتی محسوس ہوئی، پھر ہر جانب اندھیرا پھیلتا گیا۔ دوبارہ کھلی تب میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے میں بستر پر لیٹے پایا جس کی دیوار پر چند مشینیں لگی تھی اور میرے ہاتھوں کو پلنگ کے ساتھ منسلک پٹیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ چاروں پاگل کمرے میں موجود تھے۔ کمانڈر میرے سر کی جانب کھڑا تھا، میرے سر پہ ہیلمٹ چڑھا دیا گیا، ظاہر ہے یہ ہیلمٹ لوہے کا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، وہ مجھے کرنٹ لگانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم کو حرکت نہ دے سکا، صرف کسما کے رہ گیا۔ کمرے میں کمانڈر کی آواز گونجی، تو تمہیں ہوش آ گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تمہیں یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے تمہاری سزا میں وقتی طور پہ تخفیف کر دی۔
पागल खाने में जब कोई पागल चीखने चिल्लाने या फिर मार कुटाई की कोशिश करता था तब उसे इस कमरे में लाके करंट लगाया जाता था। एक दो झटकों के बाद वो सीधा हो जाता था। तुमने कब्रिस्तान में चीखने चिल्लाने, लड़ने झगड़ने की कोशिश की, बल्कि टॉम बेचारे का सर भी फाड़ा। मैंने परेशान नजरों से टॉम की तरफ देखा। उसके सर पे सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। कमांडर कहता जा रहा था, इसलिए सजा के तौर पे तुम्हें करंट देने के बाद दोबारा ताबूत में बंद करके कब्र में लटा दिया जाएगा। मैंने खिखियाए हुए लहजे में उससे मुखातिब होते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं शेरिफ थॉम्सन को फोन कर चुका हूँ, वो किसी भी वक्त वहाँ पहुँचने वाला है। फिर तुम चारों की वो दुर्गत बनाएगा कि तुम तमाम जिंदगी भूल ना पाओगे। मेरी इस धमकी का उस पर कुछ असर ना हुआ और वो दीवार में लगे सुर्ख रंग के बटन की जानिब बढ़ते हुए बोला, तुम यकीन जानो, मैं डॉक्टर डीन का असिस्टेंट रह चुका हूँ। जिस मरीज को भी करंट लगाना होता था तब अक्सर डॉक्टर डीन मेरी खिदमत हासिल करता था। मैं इस काम में खासी महारत हासिल कर चुका हूँ, लेकिन आज से पहले मुझे डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना होता। आज खुद मुख्तार हूँ, मुझे किसी की भी हिदायत की जरूरत नहीं है। उसने बटन को दबाया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, तब असिस्टेंट बैरी ने आगे बढ़ के गुत्तीनुमा चीज को मेरे मुंह में ठोंस दिया। उसके फौरन बाद मुझे अपने दिमाग में चिंगारियां फूटती महसूस हुई। मेरा जिस्म बेले डांस में थरकती रकासा की तरह बिस्तर पे रक्स करने लगा। तमाम जिस्म में करंट खून की तरह दौड़ने लगा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे जिस्म में से जान खींच के बाहर निकाला जा रहा हो। फिर मैं बेसुध होता चला गया। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ा, लेकिन महसूसात नुमायां थे। शायद शऊर सो गया था, लेकिन शऊर जाग रहा था और अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे उठा के बाहर ले जा रहे हूँ, शायद कब्रिस्तान में, ताबूत में दफन करने के लिए। लेकिन मैं मजबूर व लाचार था, अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मुझे धक्का देके फर्श पे धकेला गया। फिर गुप्त अंधेरा छाता चला गया। उसके बाद न जाने कितनी देर के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है। सांस सीने में रुकने लगा। फेफड़े के फूलने और पिचकने की बदौलत मुझे अपने जिस्म में इंतहाई तकलीफ से खिंचाव महसूस हुआ और मैंने झटके के साथ आंखें खोल डाली। शेफ थॉम्सन मेरे चेहरे पे झुका था। उसने चुटकी की मदद से मेरे नाक के दोनों नथनों को बंद किया। शायद ऐसे मुझे होश लाने के लिए किया गया था। बहरहाल मेरी आंखें खोलते ही वो नाक को छोड़ के बिस्तर के करीब आया। मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा था। मेरे इर्द गिर्द शेरिफ के अलावा डॉक्टर और नर्सें भी मौजूद थी। मैंने शेरिफ की तरफ देखा, तब वो मुस्कुराते हुए बोला, चारों पागलों को गिरफ्तार किया गया है। वो तुम्हें कब्रिस्तान में दफन कर चुके थे। मेरे पागल खाने पहुंचने में उन्हें गर्म पानी करते हुए पाया। शायद तुम्हारे नमकीन गुस्ल की आखिरी तैयारियां थी। बहरहाल थोड़े से तशद्दुद के बाद उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और यूं मैंने तुम्हें बरवक्त कब्र में से सही सलामत बाहर निकाला। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मुतमिन अंदाज में आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल से फारिग किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त है और यकीन जानिए कि मुझे भी ऐसा ही मौजूद हुआ।